آقا کریم کو اس سنگو غشت میں آئے ہوئے 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا اللہ اور رب ذوالجلال اپنے محبوب کے ماتھے پہ اداسی کی شکن برداشت نہیں کر سکے۔ اکبر۔ جبرائیل جب جاتے ہیں نا جنت کے بہشت زاروں میں تو وہاں پہ 40,000 براق جو ہے نا وہ چر رہے ہوتے ہیں، تو سب کے ناموں پہ محمد لکھا ہوا، سب عاشق ہیں، عشق کی آگ میں سلگ رہے ہیں۔ بیت المقدس وہ جگہ جہاں پہ انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، شہنشاہ دو عالم وجہ تخلیق کائنات محبوب خدا ساقی کوثر اپنے براق کو وہاں باندھتے ہیں، باندھنے کے بعد پوری جو انبیاء کرام کی وہاں پہ امامت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی تو ہے جو سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ ویورز، آج کی محفل ایک بڑی کمال محفل ہے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب تو تشریف فرما ہے، لیکن آج ہم جنات کے بارے میں بات نہیں کرنے والے، آج ہم وظیفوں کے بارے میں بات نہیں کرنے والے، آج ہم اس ایک خاص سفر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو شاید صرف ایک ہی شخص کو نصیب ہوا، وہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آج ہم بات کریں گے معراج شریف کے حوالے سے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ سر، مجھے یہ بتائیے کہ معراج شریف پورا واقعہ ایک تو ابھی تک کنٹروورسی کریٹڈ ہے، وہ کیوں کریٹڈ ہے؟ کہ یہ بشری تھا یا روحانی تھا؟ یہ کیا چیز تھی؟ اگر ہم سٹارٹ یہاں سے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان بھی ایک دفعہ پھر شکریہ کہ آپ نے مجھے اللہ کیا۔ اللہ بہت سارے لوگ مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی کہ خدا رب ذوالجلال کن فیکون کا مالک ہے، پوری کائنات کو جب تخلیق کر سکتا ہے تو رب ذوالجلال کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ روحانی طور پہ لے جائے، بشری طور پہ لے جائے، وہ کن فیکون۔ پھر وہ واقعہ بھول جاتے ہیں صحابہ کہف کا، جب پوری دنیا میں گردش جاری تھی اور اس غار کے اندر وقت ٹھہر گیا تھا۔ وقت ٹھہر گیا، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھول جاتے ہیں جب پوری کائنات ٹھنڈی تھی، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو بڑا خوبصورت واقعہ جب آپ جاتے ہیں کہ جو ان کا خچر تھا نا جی، اس پہ صدیاں بیت رہی تھی، اس پہ ٹائم گزر رہا تھا، اور ان کے جب سونے سے پہلے انہوں نے ایک پیالہ تھا، پیالے میں انگور کا رس نکالا تھا، اور جب وہ اٹھتے ہیں نا تو 109 سال کے 10 سال ہو چکے تھے، انگور کے رس پہ جھاگ ابھی قائم تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک ہی غار، اکٹھے قریب ایک ہی ٹائم۔ دیکھیں نا اللہ کی بادشاہی، اللہ جب اپنا تخلیقی جوہر دکھاتا ہے نا، کہتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں۔ ایک ہی غار، جو ان کا خچر تھا ایک گھوڑا تھا، اس پہ وقت وہ ہڈیوں کا پنجر بن گیا، جو پیالے کے اندر جوس نکالا تھا وہ اس پہ سیکنڈ نہیں گزرا، وہ ویسے پڑا، 2-4 سیکنڈ میں جھاگ بیٹھ جاتی ہے، کتنی دیر رہتی ہے، اور آپ کریکٹر بھی بدلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جب آقا کریم کا 109 سے 10 سال، تو یعنی کہ اللہ کن فیکون، اور وہ بھول جاتے ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جب اللہ کسی انسان پہ مہربان ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام دیکھ لیں، مردوں کو زندہ کرنا، کوڑی کو، وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اس بحث میں پڑھ کے اپنی کنفیوژن، اپنی گرے زون اور بڑھاتے ہیں کہ بشری تھا، فلاں تھا، یہ تھا۔ اب ہم آتے ہیں کائنات کے عظیم ترین سفر کی طرف۔ آقا کریم کو اس جہان سنگو غشت میں آئے ہوئے 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا۔ حضرت ابو طالب، اماں خدیجہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ واقعہ جب آپ جاتے طائف میں، طائف کی سنگ باری بھی ہو چکی تھی، آپ رنجیدہ تھے، دکھی تھے، اداس تھے کہ اللہ میاں میں کتنے سالوں سے کوشش کر رہا ہوں، یہ کیسی قوم ہے، یہ مانتی نہیں، اور رب ذوالجلال اپنے محبوب کے ماتھے پہ اداسی کی شکن برداشت نہیں کر سکے۔ جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل میرا محبوب اداس ہے، اللہ اکبر، جاؤ اور میرے محبوب کو لے کے میرے پاس آؤ، اور جاؤ جنت میں پہلے براق کو لو۔ میں یہاں پہ ایک اور بات کروں گا، اللہ تعالیٰ جب کسی انسان پہ، کسی ہستی پہ، کسی چیز پہ مہربان ہوتا ہے نا تو اس کو گمنامی کی تاریک غاروں سے نکال کے شہرت کی آسمان پہ بلند کر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ براق پہ بھی آیا، اگر براق اس سفر میں نہ ہوتا تو تاریخ کو پتہ ہی نہیں ہوتا براق کیا سپیڈ ہے، کیا لیول ہے، کیا رفتار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک اور کاریگری، ایک اور جلوگری، ایک اور اللہ نے اپنے کرشمے دکھائی۔ جبرائیل جب جاتے ہیں نا جنت کے بہشت زاروں میں تو وہاں پہ 40,000 براق جو ہے نا وہ چر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ، ہمیں ایک کا پتہ ہے، ہمیں ایک کا پتہ ہے، اور ہر براق کے ماتھے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے۔ اللہ، ایک سارے مشتاق ہوتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ میری کس کی قسمت آج چمکے گی۔ تو جبرائیل جب دیکھتے ہیں نا براقوں کو، سارے براق یہاں کلیئر کر دیں کہ یہ گدھے سے تھوڑا سا بڑا اور خچر سے تھوڑا سا چھوٹا سفید رنگ کا جانور، جس کی رفتار اتنی سپیڈ اتنی کہ جہاں پہ اس کی نظر پڑتی تھی، بعض روایتوں میں آقا کریم کی جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑ رہا، اتنا اتنا سپیڈ تھی۔ تو جبرائیل جب دیکھتے ہیں نا سب کچھ، سب کے ناموں پہ محمد لکھا ہوا، سب عاشق ہیں، عشق کی آگ میں سلگ رہے ہیں، سب اس تلاش میں ہیں، اس جستجو میں، اس انتظار میں ہیں، تو وہ
وہ دیکھتے ہیں کہ میں کس کو چنوں. تو ایک سائڈ پہ ایک براق بڑا اداس کھڑا ہوتا ہے. جب اس کے پاس جاتے کہتے کیوں اداس ہو؟ کہتے 40,000 سال ہو گیا مجھے اللہ اکبر اس اداسی میں، اس انتظار میں کہ محبوب خدا، وجہ تخلیق کائنات، ہادی کون و مکان، شاف محشر، شہنشاہ دو عالم، وہ کب میرے پہ سواری کریں گے. تو میں اس انتظار میں ہوں. تو جبرائیل کہتے کہ تیری وہ جو ساتھ گھڑی ہے، تیرا وہ قسمت والی گھڑی آج آ گئی، آؤ میرے ساتھ. یہاں سے براق کو لیتے ہیں. زمین پہ جب ہم دیکھتے ہیں حضرت آقا کریم اس دن اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر استراحت فرما رہے ہوتے ہیں، آرام فرما رہے ہوتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ اچانک فرشتہ اترتا ہے تو آپ کو اتر کے آپ کو لے جاتے ہیں خانہ کعبہ میں. خانہ کعبہ میں جو حتیم کا مقام ہے، جہاں پہ پرنالا ہے، جہاں پہ خانہ کعبہ سے آگے جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پہ لے جا کے آپ کا سینہ چاک کیا جاتا ہے. سینہ چاک کر کے آپ کو دل کو آب زمزم سے دھویا جاتا ہے. یا میں سننے والوں کے لیے نالج کے لیے کہ یہ 3 دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے. یہی جب آپ اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے، بچپن میں اس وقت آپ، کیونکہ آپ کائنات کی سب سے بڑی روح، کائنات کا سب سے بڑا نور، میں تو کہوں گا رب ذوالجلال کا نور کسی قلب میں سما نہیں سکتا تھا. جب اس قلب میں سمایا تو پھر نبی آخر زمان، آخرت کا جب نبوت کا آپ پہ جب بار پڑنا تھا، اس سے پہلے بچپن میں آپ کو اماں حلیمہ کے سعدیہ کے آنگن میں گھر میں وہاں پہ آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کا سینہ دھویا گیا. پھر نوجوانی میں ایک دفعہ یہ ہوا، پھر نبوت سے پہلے پھر دھویا گیا. یعنی کہ آپ دیکھیں نا، یہاں پہ آپ ہمارے لیے بڑی ایک نا چشم کشا حقیقت ہے کہ رب ذوالجلال کے سامنے جانے سے پہلے ایک عام جسم برداشت ہی نہیں کر سکتا. اس کی مثال میں اس طرح دوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پہ گئے اور بار بار اللہ سے ریکویسٹ کرتے کہ اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے، تو اللہ کہتا ہے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. کہتے نہیں، میں نے بار بار دیکھنا. اللہ فرماتے کائنات کا بادشاہ فرماتا ہے کہ تیرے اندر وہ سکت نہیں ہے، تیرے جسم تیری آنکھ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ تو مجھے برداشت کر سکے. جب بہت زور لگاتے ہیں تو درخت کے پیچھے آپ اپنی تجلی ہلکا سا گلپس تجلی ڈالتے ہیں اور جو پہاڑ کا پہاڑ سرمے اور راکھ کا ڈھیر بن جاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور آگے چل کے جب ہم بتائیں گے آقا کریم کا سینہ مبارک اور کعبہ قوسین، 2 کمانوں کا فاصلہ اور تجلیات کی بارش ہو رہی ہے اور آقا کریم برداشت کر رہے ہیں. آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کے حتیم میں جا کے آپ کا سینہ چاک کیا جاتا ہے اور چاک کرنے کے بعد آپ کے سینے کو پھر آپ زمزم سے دھویا جاتا ہے. صبر کریں 4تھی دفعہ. یعنی کہ ایک کائنات کے بادشاہ کا نور، جلوے، اور اس میں کرنٹ لیول کیا ہوگا کہ آپ کو بار بار تیار کیا جاتا ہے تاکہ اس نور کو، اس روشنی کو، ان جلووں کو، تجلیات کو برداشت کر سکے. دھویا گیا. دھونے کے بعد آپ کو براق پہ بٹھاتا جائے گا. اور جبرائیل کہتے ہیں کہ اے شہنشاہ دو عالم، رب ذوالجلال آپ کو یاد کرتے ہیں، وہ اداس ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. آپ سے ملنا چاہتے ہیں. آپ کو بٹھایا جاتا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کو مدینہ میں 2 نفل پڑھائے گئے، بعض روایات میں رسے پڑھایا جاتا ہے. زیادہ تر آتا ہے کہ آپ کو بیت المقدس لے جایا جاتا ہے. بیت المقدس وہ جگہ جہاں پہ انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے. شہنشاہ دو عالم، وجہ تخلیق کائنات، محبوب خدا، ساقی کوثر، اپنے براق کو وہاں باندھتے ہیں. باندھنے کے بعد پوری جو انبیاء کرام کی وہاں پہ امامت فرماتے ہیں. اللہ اکبر. انبیاء کرام کی دیکھیں، ہمارے محبوب کی، ہم کتنے خوش قسمت ہیں. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں عرفان بھائی کہ ہم ساری نعمتیں ایک طرف رکھ دیں، صرف جو آخری نبی کا ہمیں امتی بنا دیا گیا ہے نا، اللہ اکبر، یہی بات ہے. یہ چھوٹی سانس کی بات ہے. صرف 20 کلومیٹر دور ہم انڈیا میں پیدا ہوتے، یا کسی کالی ماتا کے سامنے اپنا سر دھو رہے ہوتے، یا کسی گرودوارے کے اندر بیٹھے ہوتے، یا کسی درخت کی، کسی سانپ کی پوجا کر رہے ہوتے. رب ذوالجلال کتنا رحیم کریم ہے. نبی، اپنے محبوب نبی جن کی امامت فرمائی. یہ پہلا سفر میں کہیں گے کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کا جو سفر ہے، بیت المقدس سفر، یہاں پہ پہلا سفر، آپ یہاں پہ امامت کرائی. امامت کرانے کے بعد اس سفر کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے.